تو دوستو یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اگر واقعی کسی امریکی پائلٹ کو ایران کے اندر سے ریسکیو کیا گیا تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں امریکہ کی فوجی حکمت عملی، تاریخ اور پائلٹ کی ٹریننگ کو سمجھنا ہوگا۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ اس معاملے میں انتہائی محتاط رہا ہے کہ اس کی فوجی دشمن کے ہاتھ نہ لگے۔ اس دور میں امریکہ کی پالیسی کسی حد تک انتہائی تنہائی پر مبنی تھی اور وہ عالمی سطح پر اپنے ساکھ کے حوالے سے بہت حساس تھا۔ وقت کے ساتھ یہ معاملہ صرف سیکورٹی پر ہی نہیں بلکہ قومی وقار کا مسئلہ بن گیا۔ دنیا کی سب سے مہنگی ٹریننگ یافتہ افرادی قوت یعنی پائلٹ اگر دشمن کے ہاتھ لگ جائے اور ٹی وی پر دکھایا جائے تو یہ کسی بھی سپر پاور کے لیے شدید شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے امریکہ نے ایک انتہائی نہایت جدید اور پیچیدہ نظام تیار کیا ہے جسے سار یعنی کمبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کہا جاتا ہے۔ یہ امریکی فضائیہ کی ایک خصوصی اور انتہائی تربیت یافتہ فورس ہوتی ہے۔ اس فورس کا کام صرف ایک ہوتا ہے: دشمن کے علاقے سے اپنے اہلکاروں کو زندہ واپس لانا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی خطرناک کارروائی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ آپریشن دنیا کے سب سے مشکل اور خطرناک فوجی مشن میں شمار ہوتا ہے کہ جب جہاز مار گرایا جائے، جب کسی فائٹر جیٹ کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور پائلٹ کو لگتا ہے کہ جہاز اب محفوظ نہیں رہا تو وہ ایجیکشن سیٹ استعمال کرتا ہے۔ ایجیکشن کے دوران سیٹ دھماکے سے اوپر نکلتی ہے، چند سیکنڈ بعد پیراشوٹ کھل جاتا ہے، پائلٹ زمین پر اتر جاتا ہے۔ اس وقت پائلٹ کے ساتھ ایک سروائیول کٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کٹ میں عام طور پر شامل ہوتا ہے جی پی ایس لوکیشن بیکن، ایمرجنسی ریڈیو، سگنل فلیئر، پانی اور خوراک، کمپاس، چاقو اور فرسٹ ایڈ۔ یہ تمام سامان پائلٹ کو زندہ رہنے اور ریسکیو ٹیم سے رابطہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پوائنٹ 2 پر آتے ہیں کہ جب پائلٹ زمین پر اترے تو پائلٹ کیا کرتا ہے۔ تو ناظرین، پائلٹ کو پہلے ہی سے ایک خاص تربیت دی جاتی ہے جسے سیر ٹریننگ کہا جاتا ہے۔ اس تربیت میں انہیں سکھایا جاتا ہے کہ دشمن سے کیسے چھپنا ہے، مشکل ماحول میں کیسے زندہ رہنا ہے، خفیہ ریڈیو سے رابطہ کیسے کرنا ہے، پکڑے جانے سے کیسے بچنا ہے۔ اکثر پائلٹ زمین پر اترنے کے بعد فوراً حرکت نہیں کرتا بلکہ چھپ جاتا ہے تاکہ دشمن اسے دیکھ نہ سکے۔ تیسری بات ناظرین، امریکہ کو پائلٹ کی لوکیشن کیسے معلوم یا ملتی ہے؟ تو ناظرین، پائلٹ کے پاس ایک خاص آلہ ہوتا ہے جسے پرسنل لوکیٹر بیکن کہا جاتا ہے۔ یہ آلہ جی پی ایس کے ذریعے لوکیشن معلوم کرتا ہے، سیٹلائٹ کو سگنل بھیجتا ہے، ریسکیو ٹیم کو پائلٹ کی جگہ بتاتا ہے۔ اس وجہ سے اکثر امریکہ کو چند منٹوں یا گھنٹوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ پائلٹ کہاں گرا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ریسکیو آپریشن کیسے شروع ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جیسے ہی پائلٹ کی لوکیشن ملتی ہے تو فوراً ایک ریسکیو آپریشن شروع کیا جاتا ہے۔ اس آپریشن میں شامل ہوتے ہیں مختلف فائٹر جیٹس، ڈرون، ریسکیو ہیلی کاپٹر، اسپیشل فورس، اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے: پائلٹ کو دشمن سے پہلے ڈھونڈ کر نکالنا۔ اب ناظرین، ریسکیو ہیلی کاپٹر اور کمانڈوز زیادہ تر ایسے مشن میں استعمال ہونے والا ہیلی کاپٹر یعنی پاہاک ہیلی کاپٹر۔ اس کے ساتھ ایک خاص ٹیم بھی ہوتی ہے جسے یونائٹڈ اسٹیٹ ایئر فورس پیراسکیو کہا جاتا ہے۔ یہ فورس دنیا کی سب سے ماہر ریسکیو کمانڈو سمجھے جاتے ہیں۔
ان کا کام ہوتا ہے دشمن کے علاقے میں داخل ہونا، پائلٹ کو تلاش کرنا، اسے طبی امداد دینا، چند منٹوں میں پائلٹ کو وہاں سے نکال لینا ہے۔ تو ناظرین، ریسکیو آپریشن کی سب سے خطرناک حقیقت، ریسکیو ہیلی کاپٹر سیدھا نہیں آتا۔ اس سے پہلے فائٹر جیٹس علاقے کو محفوظ بناتے ہیں۔ اس علاقے میں ڈرون نگرانی کرتے ہیں، دشمن کے ریڈار کو جام کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر ایسے آپریشن رات کے وقت کیے جاتے ہیں تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے۔ اکثر پورا ریسکیو آپریشن 10 سے 20 منٹ میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ دشمن پہلے پائلٹ کو پکڑ لے، اگر پائلٹ دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو اسے عام طور پر جنگی قیدی بنایا جاتا ہے۔ ایسے قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کے اصول جنیوا کنونشن کے تحت طے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں بعض اوقات معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگ میں ایک پائلٹ کا دشمن کے علاقے میں گرنا انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے، لیکن امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ جدید فوجی ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ، جی پی ایس ہیکن، اسپیشل فورس، خفیہ ریسکیو آپریشن اور ڈرونز اور فائٹر جیٹس کی وجہ سے امریکہ اکثر اپنے پائلٹ کو واپس نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ امریکیوں کے بقول امریکی فوج کا ایک مشہور اصول ہے، "وی ول لیو نو ون بیہائنڈ"، یعنی ہم کسی فوجی کو میدان جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ناظرین، اب مزید اس بارے میں کیا جانتے، کمنٹ میں جواب ضرور دیجیے۔ شکریہ۔